آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جو ایک سیدھے سے سوال سے شروع ہوتی ہے، اگر راستے میں کوئی قیمتی چیز پڑی ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کہانی ہمیں ایمانداری کے اصل مطلب کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ذرا سوچیں، کوئی راستے پر چل رہا ہو اور اچانک نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑے، اور وہ کیا ہے؟ ایک سونے کا سکہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ یہ صرف ایک کہانی کا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا اخلاقی امتحان ہے جس کا سامنا زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اپنی کہانی کے ہیرو سے۔ یہ ایک چھوٹا سا ننھا سا خرگوش ہے، اور اس کی ایمانداری کا بہت جلد ایک بڑا امتحان ہونے والا ہے۔ دیکھیں، یہ جو خرگوش ہے یہ صرف دیکھنے میں پیارا نہیں ہے، اس کی دو سب سے بڑی خوبیاں ہیں۔ ایک تو وہ بہت محنتی ہے، اور دوسرا حد سے زیادہ ایماندار۔ اور یہی دو باتیں اس کی پوری شخصیت کی بنیاد ہیں، اور یہی چیزیں اسے آگے جو ہونے والا ہے اس کے لیے تیار کرتی ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک دن جنگل میں بالکل سکون تھا، اور اچانک ایک چمک سی ہوئی جس نے خرگوش کی توجہ کھینچ لی۔ اور وہ کیا دیکھتا ہے؟ زمین پر ایک سونے کا سکہ پڑا ہوا ہے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جو اس کی زندگی کا ایک اہم موڑ بننے والا تھا، جہاں اسے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ تو اب خرگوش ایک دو راہیں پر کھڑا ہے۔ ایک طرف لالچ ہے کہ سکہ اٹھا کر اپنے پاس رکھ لے، اور دوسری طرف ہے ایمانداری کا راستہ۔ وہ کیا کرے گا؟ اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہی اس کہانی کا رخ طے کرے گا۔ اور خرگوش نے کیا کیا؟ اس نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی۔ لالچ کو تو اس نے پاس بھی نہیں آنے دیا۔ اس کے ذہن میں جو پہلا خیال آیا وہ یہ تھا کہ یہ میرا نہیں ہے۔ بس یہی بات اس کی سچی اور گہری ایمانداری کو دکھاتی ہے، جو سمجھے اس کی فطرت میں شامل ہے۔ تو بھائی خرگوش نے تو صحیح راستہ چن لیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی ایمانداری کا یہ سفر اسے کہاں تک لے کر جاتا ہے، اور آخر میں اسے اس کا انعام کیا ملتا ہے۔ دیکھیں، بات صرف فیصلہ کرنے پر ہی ختم نہیں ہو گئی، اصل کام تو اب شروع ہوا تھا۔ اس نے صرف یہ نہیں سوچا، بلکہ وہ نکل پڑا اور پورے جنگل میں اس سکے کے اصلی مالک کو ڈھونڈا۔ یہ چیز اس کی ایمانداری اور اس کے پکے ارادے کا زبردست ثبوت ہے۔ اور آخرکار اس کی محنت رنگ لائی۔ اسے ایک بوڑھا ہرن ملا جو بہت ہی پریشان تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کا سکہ گم ہوا تھا۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب ایک چھوٹے سے خرگوش کی ایمانداری نے ایک پریشان دل کو سکون پہنچایا۔ اب یہاں ایک دلچسپ بات ہے۔ ایک سونے کے سکے کے بدلے میں اسے کیا ملا؟ ایک گاجر۔ پہلی نظر میں تو شاید لگے کہ بھئی یہ کیسا سودا ہے، لیکن کہانی کا اصل پیغام، اس کا نچوڑ یہی ہے کہ ایمانداری کا انعام ہمیشہ کوئی مادی چیز، کوئی دولت نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو دلی سکون ملتا ہے اور صحیح کام کرنے کی جو خوشی ہوتی ہے، وہ کسی بھی دولت سے کئی زیادہ بڑی ہے۔ تو اس چھوٹی سی خوبصورت سی کہانی کے پیچھے ایک بہت گہرا سبق چھپا ہوا ہے۔ چلیں ذرا اس سبق کو سمجھتے ہیں کہ آخر یہ کہانی ہمیں سکھانا کیا چاہتی ہے۔ ایمانداری ہوتی کیا ہے؟ ایمانداری کا اصل امتحان تو تب ہوتا ہے جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جب انسان اکیلا ہو، اور خرگوش نے یہ امتحان پاس کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا ضمیر ہی اس کا سب سے بڑا گواہ تھا۔ تو کہانی کا پیغام بالکل صاف اور سیدھا ہے، وہ یہ کہ ایمانداری کا پھل ہمیشہ اچھائی ہوتا ہے، ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ ایک گاجر کی شکل میں ملے یا پھر دلی سکون کی صورت میں، انعام تو انعام ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں، آج کی اس دنیا میں، ایمانداری کا سب سے بڑا پھل، سب سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس سوال کا جواب شاید ہم سب کے اندر ہی کہیں موجود ہے۔